الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بزرگان محترم، حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور مہمانان گرامی، میرے لیے یہ بڑی سعادت کا مقام ہے کہ اس مبارک اجتماع سے خطاب کا موقع مل رہا ہے. جو حکیم الامت، مجدد الملت حضرت مولانا سید شاہ اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ کی یاد میں اور ان کی نصائح اور تعلیمات کی یاد دہانی کے لیے منعقد کیا گیا. بس اللہ تعالی عارف باللہ جناب حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم کے فیوض کو زیادہ سے زیادہ دیر تک جاری اور ساری رکھے اور دور تک پھیلائے. یہ ان کی برکت بھی ہے. میں تو اسے کرامت بھی سمجھتا ہوں کہ کتنے دور سے، دور دراز کے ملکوں سے سفر کر کے یہاں حضرات جمع ہوئے ہیں. جو اجتماع اللہ کے لیے ہو، جو مجلس اللہ کے لیے ہو، نصیحتوں سننے کے لیے، سنانے کے لیے یا ذکر کے لیے، اس کو ملائکہ اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں. اس جیسی مجلس میں اگر کچھ اور بھی نہ ہو، اللہ کے لیے جمع ہوئے ہیں اور نصیحتیں سننے اور سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں،
تو یوں تو بہت بڑا ثواب اس کا ہے ہی. جو حضرات لمبے لمبے سفر کر کے آئے ہیں انہوں نے تو بہت ثواب کمایا ہے. بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو کسی راستے پر چلتا ہے دین کا علم سیکھنے کے لیے، دین کا علم طلب کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. ماشاءاللہ یہاں کی ساری بھاری اکثریت ان حضرات کی جو دور دور سے تشریف لائے ہیں، اور جو قریب سے آئیں وہ بھی کراچی سے اگر آئیں تو وہ ان کو بھی ایک ایک قدم پر جو ثواب ملا ہے کہ فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اس جیسے اجتماع میں پتہ نہیں کتنے اللہ تعالی کے مقبول بندے ہوں گے. کچھ نہیں پتا کون کس مقام پر ہے. اللہ رب العالمین اپنے کسی بھی نیک بندے اور مقبول بندے کی برکات سے ہم کو مالا مال فرما دے تو ہماری قیمت ساری وصول ہے اس اجتماع کی اور حاضری. پھر یہ جن بزرگوں کی یاد اور جن اولیاء اللہ کے نصائح کی یادداشت کے لیے مجلس منعقد ہو رہی ہے وہ ایسے اساطین امت ہیں، ایسے اولیاء اللہ ہیں کہ ان کا نام لینے کی بھی ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے، قابلیت نہیں ہے. لیکن اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہمیں ان سے منسوب کر دیا، اللہ نسبت کر دی. یہ نسبت بڑی چیز ہے، زبردست چیز ہے نسبت. الحمدللہ ہمیں نسبت ان بزرگوں کی عطا فرمائی اور یہ نسبت تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا رہی ہے. جب کوئی شخص کسی ولی اللہ کے ولی کے سلسلے تربیت میں داخل ہوتا ہے تو ذرا تصور تو کرے کہ وہ کہاں داخل ہو گیا، کہاں سے جوڑ اس کا پیدا ہو گیا ہے. بظاہر تو یہ یہاں ہے، بزرگ اللہ والا یہاں ہے، لیکن اس کی نسبتیں دیکھیں کہاں تک جا رہی ہیں. اور یہ نسبت روضہ اقدس تک جا کر پہنچ رہی ہے، تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک جا رہی ہے. بقول ہمارے مرشد حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کہ روضہ اقدس ہمارا پاور ہاؤس ہے، پاور ہاؤس ہے. جتنا نور دنیا میں پھیل رہا ہے وہیں سے پھیل رہا ہے. تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے نور پھیلا ہے. اللہ رب العالمین نے نور بنا کر بھیجا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن جس طرح پاور ہاؤس کی روشنی ہم حاصل نہیں کر سکتے براہ راست، راستے کے کھمبوں سے کنیکشن قائم کرنا پڑے گا. یہ راستے کے جتنے اکابر ہیں، میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا شیخ حکیم علومت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا شیخ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سلسلہ چلا ہے یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہوا تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب اللہ نے توفیق دی حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر
جب انہوں نے بیعت فرمایا اور جب بیعت کرنے کے بعد جو ہاتھ اٹھائے تو مجھے آج تک وہ کیفیت یاد آتی ہے. عجیب دل نواز کیفیت تھی. بالکل ایسا تصور ہوا جیسے یہاں سے لے کر وہاں تک جتنے اولیاء اللہ سلسلے کے ہیں ان سب کے ہاتھ اٹھ گئے ہیں. اور تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص تعلق اللہ نے قائم کر دیا. ہم نے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تو زیارت نہیں کی. البتہ مجھے ان کی وفات کا واقعہ یاد ہے. میری عمر اس وقت تقریباً 7 سال تھی. 7 سال کا بچہ تھا جب یہ خبر ہمارے بھائی جان جناب ذکی کیفی مرحوم سہارنپور سے خبر لے کر دیوبند پہنچے. تقریباً صبح کا 9-10 بجے کا وقت تھا. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1-2 دن پہلے ہی تھانے بھون سے آئے تھے اور پھر جانے والے ہی تھے کہ یہ خبر ملی. وہ پورا واقعہ اس زمانے کا یاد ہے. بلکہ اس کے بعد جا کر ہم وہاں رہے. والد صاحب تھانہ بھون میں رہے, ہماری والدہ اور ہم وہاں رہے جا کر, اور کافی عرصہ وہاں رہنا ہوا کیونکہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ احکام القرآن کی تصنیف کا کام کر رہے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام پر لگایا تھا. تو وہاں کے سارے تعزیت کے لیے جو دور دراز سے لوگ آتے تھے, عورتیں, مرد, رشتے دار اور دوسرے لوگ بھی, ان کی باتیں بھی ہم سنتے تھے. اور وفات سے پہلے کا ایک منظر بھی مجھے خوب یاد ہے. رمضان میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا جب چھٹیاں ہوتی تھی دارالعلوم دیوبند کی, تو ہماری والدہ کو ہم چھوٹے بچوں کو لے کر, ہم بچوں کو لے کر تھانہ میں جا کر قیام فرماتے تھے. اور حضرت کے مکان کے بالکل برابر میں ایک مکان تھا جس میں کھڑکی کھلی ہوئی تھی. عام طور سے اس میں قیام ہوتا تھا. ہمارے مولانا نجم الحسن صاحب تشریف رکھتے ہیں اس وقت, وہاں کے سارے ماشاءاللہ انتظامات انہوں نے سنبھالے ہوئے ہیں. تو ایک منظر مجھے اب تک یاد ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا تھا کہ مجھے جھول میں جھلایا جا رہا تھا, چھوٹا تھا بچہ, اور کسی نے مجھے یہ مصرع یاد کرا رکھا تھا اور وہ خوب جھوم جھوم کے میں گا رہا تھا کہ اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے, اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے. والد صاحب نے یاد کرایا ہوگا. نام بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا ہے میرا, محمد رفیع, بلکہ یہ بھی اللہ کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے کسی استحقاق کے بغیر جہاں اور بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی کہ ہمیں مسلمان پیدا کیا, مسلمان گھرانے میں پیدا کیا, اللہ والوں کے گھر میں پیدا کیا, عالم گھرانے میں پیدا کیا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق اب ہمارے بزرگوں کا قائم فرمایا. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نام بھی حضرت نے میرا تجویز فرمایا. جب دیوبند سے والد صاحب نے خط لکھا کہ والد صاحب نے لکھا کہ نام بھی تجویز کر دیجیے, تو حضرت نے نام بھی تجویز کیا. وہ خط محفوظ ہے اور وہ چھپ بھی گیا ہے اب. تو اس میں نام تجویز کیے کئی, اور فرمایا کہ اور آپ کے نام کی نسبت سے مناسب ہے محمد رفیع. اور پھر فرمایا کہ بے ساختہ محمد رفیع کا سجا بھی ذہن زبان پر آ گیا, سجا بھی دل میں آ گیا, اور وہ یہ کہ جملہ خلائق محمد رفیع. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی استحقاق کی نعمت نسبت کی عطا فرمائی. لیکن حضرت کو مجھے دیکھنا یاد نہیں ہے, صورت شکل ذہن میں نہیں ہے. کتابوں میں جو پڑھی ہے اپنے مرشد عارف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب معارف معاصر حکیم الامت, اس میں خوب نقشہ کھینچا ہے اپنے شیخ کا حضرت نے, تو اس سے معلومات ہوتی ہیں.
ان بزرگوں کے پاس جا کر ملتا کیا ہے؟ دیکھنے کی بات. بلکہ ایک بات ایسی ہے جو آج کل طبیعت پر بہت طاری ہے، اور تمام دینی مدارس میں جہاں بھی جا رہا ہوں وہاں عرض کرتا ہوں، اور یہ اجتماع بھی بہت سارے حضرات اساتذہ اکرام اس اجتماع میں موجود ہیں، مدارس کے، دینی مدارس کے، اور وہاں کے محتمم حضرات بھی ہیں، جلیل القدر علماء کرام بھی ہیں. اس واسطے یہاں بھی وہ بات کہنے کو جی چاہتا ہے. اور ابھی جب میں آ رہا تھا تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا عرض کروں. اللہ والوں کی مجلس ہے، ان قصے میں کیا عرض کروں، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ایسے موقع پر مرشد کام دیتا ہے مرشد کام دیتا ہے ہر ایسے موقع پر. اب بات میں بات نکلتی ہے، جب مرشد کی بات آتی ہے تو پھر لمبی ہو جاتی ہے. حضرت نے ہم دونوں بھائیوں کو جب بیعت کر لیا اور والد صاحب جب تک حیات رہے تو مجلس سے ہم آیا کرتے تھے، مگر وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ والد صاحب حیات ہیں تو زیادہ ہماری طرف یعنی پابندیاں ہم پر نہیں بڑھائیں، اور مجلس میں حاضر ہوتے تھے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا تو پھر اب رفتہ رفتہ کارروائی شروع ہوئی مگر ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کارروائی بڑی دل نواز ہوتی تھی، شفقت و محبت میں ڈوبی ہوتی تھی اور حکمت میں. مجلس میں تھے، ایک دن مجلس کے بعد فرمانے لگے، پیر کو مجلس خاص طور سے ہمارے لیے منعقد فرمانی شروع کی تھی پیر کو، اور پھر دوسرے حضرات علماء کرام بھی آنے لگے تھے. مجلس ختم ہو گئی مغرب تک. اس کے بعد فرمانے، بھائی مولوی رفیع اور ہم دونوں بھائی تھے، بھائی آپ لوگ جلسوں میں نہ جائیں. ہم نے ٹھیک ہے جلسوں میں نہ جائیں. بھائی آپ لوگ تقریر نہ کیا. بولنے کا تو کوئی موقع ہی نہیں تھا. بھائی یہ جلسے ولسے ہوتے رہتے ہیں، ان میں نہ جایا کریں. بس اتنی بات ہوئی، مجلس برخاست ہو گئی، چلے گئے. اگلی پیر کو پھر مجلس ہوئی، سارا بیان ہوا. مغرب کے بعد پھر بھائی آپ لوگوں سے ایک بات کہنی تھی، آپ لوگ جلسوں میں نہ جایا کریں، تقریر میں نہ بات نہ کیا کریں، تقریر نہ کیا کریں. ہم نے کہا ٹھیک ہے. پھر اگلے ہفتے پھر پیر کی مجلس ہوئی. میں نے تو ایک مرتبہ حضرت سے کہا بھی پیر کی، میں نے کہا حضرت یہ تو پیر کی مجلس ہے حضرت بہت محظوظ ہوئے. خیر تو پھر مجلس میں بھائی وہ آپ جلسے میں بس دارالعلوم میں رہے ہیں، 4 دیواری کہنا نہیں. اب اس زمانے میں اخبارات میں اشتہارات چھپتے رہتے تھے، فلاں جگہ بیان ہوگا، سیرت طیبہ کا جلسہ ہے، بیان ہوگا، ہم لوگوں کے تقریروں کے بیانات خبریں چھپتی رہتی تھی. اب لوگ آتے گئے، ہم نے کہا بھائی ہمیں تو ہمیں شیخ نے منع کر دیا کہ ہم جا کر ان سے بات کر لیں گے. میں نے کہا ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم نہیں کہتے آپ جائیں کے بات کریں، ہم نہیں جائیں گے. خیر پھر ریڈیو والے، کبھی کبھی ریڈیو پر تقریر ہوا کرتی تھی اس زمانے میں. ریڈیو والے آ گئے، ہم نے کہا کہ بھائی ہم تو اپنے شیخ سے پوچھ کر بتائیں گے. حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت وہ ریڈیو والے آئے، بھائی ان کو بھی انکار کر دیں، نہ جایا کریں، ریڈیو پر بھی نہ جایا کریں. ہم نے کہا یہ ریڈیو والوں کو منع کر دیا. میں نے ایک مضمون لکھا، تصوف کا تعارف اس میں کروایا.
اور مسودہ میں نے حضرت کو اس کا ایک ایک لفظ سنایا، اور حضرت نے ہر پیراگراف پر بڑی داد دی، دعائیں دی، بھائی ماشاءاللہ بڑا اچھا لکھا، بھائی بڑا اچھا لکھا، بہت اچھا لکھا۔ تو خیر وہ میں نے رکھ لیا اپنے پاس۔ وہ البلاغ میں بھی اس بار چھپا، یہاں تک تو کوئی بات نہ ہوئی۔ ایک دن مفتی جمیل صاحب آ گئے، روزنامہ جنگ کا جو ایڈیشن نکلتا تھا نا، اسلامی صفحہ کا ایڈیشن ہوتا ہے، وہ آ جایا کرتے تھے، کبھی کبھی کوئی مسودہ ہو تو دے دیجیے اشاعت کے لیے، تو میرے پاس یہ رکھا ہوا تھا، شاید اس وقت تک البلاغ میں نہیں چھپا تھا، تو میں نے کہا کہ یہ لے لو، اس نے جا کر جنگ میں چھاپ دیا، حضرت کی نظر سے گزرا ہوگا، تو حضرت نے فرمایا بھائی وہ آپ کا مضمون چھپا تھا جنگ میں۔ ہم نے کہا بھائی وہ کوئی خاص مضمون تو نہیں تھا۔ کہا تو اس کی اتنی تعریفیں اور دعائیں دی، کوئی خاص مضمون تو نہیں، تو بھائی اخبار میں بھی نہ دیا کریں، اخبار میں بھی نہ دیا کریں۔ تو الحمدللہ 10 سال پابندی رہی، اب نے بالکل پابندی کی، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور سچی بات ہے کہ شیخ کی بات، پھر ایسا شیخ، ایسے جو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتہ ہوں، کیسی برکات اس میں ہوتی ہے۔ اب خیال آتا ہے کہ وہ جو 10 سال ہمیں مل گئے، اتنا فائدہ ہوا ہمیں اس سے، یکسوئی سے۔ ہمیں وہ زمانہ ہماری علمی کاموں میں محنت کرنے کا زمانہ تھا، مدرسے کے کاموں میں محنت کر کے، مطالعہ کر کے سبق پڑھانے اور مدرسے کے انتظام کو سنبھالنے کا زمانہ تھا۔ اگر ہم اسی طریقے سے جلسے میں جاتے رہتے، حضرت فرماتے تھے کہ بہت ضائع ہوتا رہے گا تمہارا، تو ہمیں کچھ بھی نہ ہوتا۔ کہا کہ دارالعلوم کی 4 دیواری سے باہر مت جاؤ۔ میں نے کہا حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آخر حیات میں مجھے مقرر کر دیا تھا دارالعلوم میں، پہلے جمعہ کی نماز وہ خود پڑھایا کرتے تھے، بیان ہوا کرتا تھا، پھر مجھے مقرر کر دیا تھا۔ اسی طرح عیدین کی نماز والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے اور بیان ہوتا تھا، پھر مجھے مقرر فرما دیا تھا۔ کہا اس کی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں، دارالعلوم کے اندر طلباء سے خطاب ہے، لوگوں سے خطاب ہے، دارالعلوم کے اندر 4 دیواری سے باہر نہ نکلو۔ تو الحمدللہ ایک دن، اچھا ہمیں کبھی پوچھنے کی تو ضرورت ہی کیا ہوتی کہ حضرت فائدہ کیا ہے اس میں، مصلحت کیا ہے؟ حضرت نے بھی کبھی کوئی مصلحت نہیں بتائی کوئی خاص، اور پابندی ہم نے الحمدللہ شروع کر دی۔ ایک دن مغرب کے بعد جب مجلس ختم ہو گئی تو ہم دونوں بھائیوں سے کہا ذرا ٹھہر جائیں، اندر تشریف لے گئے اور اتنے سارے خط لے کر آئے، اور یہ سارے خط شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، حضرت کے پاس آئے تھے۔ دیکھیے بزرگوں کی باتیں، کیا مقام ہے ان بزرگوں کا جن کے نام لیوا ہم ہیں۔ فرمایا کہ شیخ الحدیث صاحب کے یہ خط ہیں، یہ سارے خط آپ دونوں بھائیوں کے بارے میں ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے الحمدللہ اتنا تعلق والد صاحب کی صدقے اور طفیل میں ہمیں نصیب تھا کہ جب یہاں تشریف لاتے تھے تو ہمیں لے کر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے، پھر وہ دارالعلوم ضرور تشریف لایا کرتے تھے والد صاحب کے پاس، اس وقت خدمت میں حاضری کا موقع ملتا تھا، روایت حدیث کی اجازت بھی حضرت نے عطا فرمائی تھی، اور دیوبند والد صاحب تشریف لے گئے، سہارنپور بھی گئے تو وہاں بھی میں الحمدللہ ساتھ تھا، تو حضرت کی خدمت میں میری حاضری ہوئی۔ تو اتنا تو تھا، لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا کہ حضرت تو ہم سے اتنی محبت ہے۔ مدینہ طیبہ میں حضرت والد صاحب کی موجودگی میں 1-2 مرتبہ حاضری ماں ہوئی کہ سارے خط بھائیوں کے بارے میں ہیں، دونوں بھائیوں کے بارے میں، اور کہا کہ لو پڑھ لو۔ وہ جو ہم نے پڑھا جلدی جلدی میں کچھ، تو سارے کا مضمون تقریباً ایک تھا، ملتا جلتا، وہ یہ کہ مجھے بڑی خوشی ہے اور بڑا اطمینان ہے کہ الحمدللہ یہ دونوں صاحبزادے آپ کی تربیت میں ہیں، آپ کی خدمت میں ہیں، بس میری درخواست یہ ہے کہ ان کی طرف خصوصی توجہ فرمائیے گا۔
خصوصی توجہ کیوں فرمائیے گا؟ کیونکہ صاحبزادگی ہوا کرتی ہے بڑے علماء کے بیٹوں میں کہ ہم تو بڑے بزرگ کے صاحبزادے ہیں، تو اس بات کا خصوصی توجہ کی ضرورت تھی۔ فرمایا آگے کہ ان کی طرف خصوصی توجہ فرمائیے گا، مجھے ان کے بارے میں کبر کا اندیشہ ہے، کبر کا خوف ہے کہ کہیں ان کے دل میں کبر اور بڑائی نہ پیدا ہو جائے۔ اس پر خصوصی توجہ فرمائیے گا، کیونکہ صاحبزادوں کے اندر کبر پیدا ہو جاتا ہے، بڑے کسی بڑی شخصیت کا بیٹے ہیں، بھائی ہم فلاں کے بیٹے ہیں۔ فرمانے لگے کہ میں نے آپ پر جو یہ پابندی لگائی ہے اس وجہ سے لگائی ہے، ابھی آپ ناپختہ ہیں، ابھی آپ کو بلوغ نہیں ہوا۔ میری عمر 41واں سال تھا، 4 بچے تھے، دارالعلوم کا محتمم بنا رکھا تھا حضرت ہی نے، والد صاحب نے، پھر حضرت ڈاکٹر صاحب نے بنا رکھا تھا، اور دور حدیث کی کتابیں پڑھاتا تھا، تمام درس نظامی کی تقریباً ساری کتابیں پڑھا چکا تھا۔ فرمایا کہ ابھی آپ کو بلوغ نہیں ہوا۔ خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، یہ سننے کی بات ہے، یاد رکھنے کی بات ہے۔ فرمایا خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ آپ کو شہرت کا اگر شوق ہو گیا، ساری محنت بیکار چلی جائے گی، ساری محنت بیکار چلی جائے گی۔ اگر شہرت کا شوق ہو گیا ساری محنت بیکار چلی جائے گی۔ میں نے اس بات سے آپ کو پابندی لگائی ہے، اور جب یہ بلوغ ہوگا پھر آپ کسی کے روکے سے نہیں رکیں گے حق بات کہنے میں انشاءاللہ۔ تو ان بزرگوں کی باتیں ہیں۔ پھر تقریباً 10 سال گزر گئے تو شیخ الحدیث فیصل آباد کا بہت بڑا مدرسہ ہے، شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، جامعہ امدادیہ، بہت اچھا مدرسہ ہے ماشاءاللہ۔ ان کا تعلق بھی اگر ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تھا اصلاحی، اور ان کو معلوم تھا کہ ہم پر پابندیاں ہیں۔ انہوں نے مجھے فون کیا کہ بھئی اب کہ دیکھیے اب ہمارے ہاں یہ اجتماع فلاں ہو رہا ہے، آپ ضرور آ جائیں۔ میں نے کہا آپ کو تو معلوم ہے حضرت نے ممانعت کر رکھی ہے۔ فرمایا کہ حضرت سے میں بات کر لوں۔ میں نے کہا آپ جانیں میں نہیں کہتا آپ سے کہ بات کریں، نہ میرا حوالہ آپ نہ دیں، اپنے طور پر بات کرنا چاہیں تو کر لیں۔ تو بات کی ہوگی، جب پیر کو حاضری ہوئی، مجلس ختم ہو گئی مغرب کے بعد، بھائی مولوی رفیع ایسے پیار سے فرمایا کرتے ہیں، مولوی رفیع، آج تک یاد آتا ہے وہ لہجہ، مولوی رفیع، بھائی وہ اپنے آدمی چلے جائیں وہاں، اپنے آدمی چلے جائیں وہاں۔ اتنا پیارا انداز تھا، ایسا دل نواز تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے، کس زبان سے شکر ادا کریں اس نعمت کا، کیسے بزرگ اللہ تعالیٰ نے کیسے بزرگوں سے تعلق قائم فرمایا۔ فرمایا بھائی وہ چلے جائیں، وہ اپنے آدمی ہیں۔ تو میں نے کہا اچھی بات ہے۔ اچھا بھائی دیکھو، اب پھر ابھی 1 ہفتہ تھا، اگلے مجلس میں پھر حاضری ہوئی۔ پھر بھائی دیکھو ایسا کرنا، سفر میں جانے سے پہلے 2 رکعتیں صلاۃ السفر کی پڑھ لینا، اور جو کوئی فلاں دعائیں ہیں یہ پڑھ لینا، یہ سب۔ اور دیکھو ایک بات اور، دیکھو فرمائشی تقریریں کبھی نہ کرنا، فرمائشی تقریریں کبھی نہ کرنا، اور رسمی تقریریں بھی کبھی نہ کرنا۔ سوال پیدا ہوا پر کیا کرے؟ فرمائشی تقریریں کبھی نہ کرنا اور رسمی تقریریں کبھی نہ کرنا۔ تو خود ہی فرمایا جہاں جاؤ یہ دیکھو زخم کہاں ہے، وہاں مرہم لگاؤ، وہاں مرہم لگاؤ۔ یہ حکیمانہ باتیں ہیں۔ تو جب مجھے کہیں جانا ہوتا ہے بیان کے لیے تو یہ حضرت کی بات یاد آ جاتی ہے کہ فرمائشی تقریریں نہ کرنا، رسمی تقریریں نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ موقع کے مناسب بات کرو جہاں اس کی ضرورت ہے۔
تو پھر میں حضرت ہی کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتا ہوں، بلکہ واسطہ دے کر حضرت کا بھی اپنے پھر دونوں حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب سے پھر بیعت اللہ نے کرا دی تھی، تو ان کا بھی، اور پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اور تمام بزرگان سلسلہ کا اور صحابہ کرام کا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر یہ دعا کرتا ہوں ہر الحمدللہ ہر تقریر سے پہلے۔ آج بھی یہ دعا تھی کہ اللہ ایسی بات کہلوا دیجئے جو اس موقع کے لیے مناسب ہو، اور خاص اپنی رضا کے ساتھ کہلوا دیجئے، مجھے اور سننے والوں کو فائدہ عطا فرما دیجئے۔ تو بھائی یہ دعا کر کے تو آیا ہوں، خدا کرے کچھ کام کی باتیں ہو گئی ہوں اور کچھ مزید ہو جائیں۔ ایک بات جو میں کہہ رہا تھا، بلکہ شروع کی تھی میں نے کہنی شروع کی تھی کہ دینی مدارس میں جا رہا ہوں، ایک درد کسی کیفیت ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ وہ درد ایسا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا کتنا اس کا دکھ ہے، اور جب میں زبان سے نکالتا ہوں تو دل کتنا دکھتا ہے۔ وہ جو کہ ہمارے دینی مدارس الحمدللہ بہت بڑی عظیم الشان خدمت انجام دے رہے ہیں، امت کا عظیم الشان سرمایہ ہے، بنیادی سرمایہ ہیں۔ یہ دینی مدارس وہ ہیں جن کے بدولت آج دین زندہ ہے، وہ دین ختم ہو جایا کرتا ہے جس کا علم ختم ہو جائے۔ ان مدرسوں نے علوم نبوت کو محفوظ کر رکھا ہے الحمدللہ، اور اتنی بڑی تعداد ان مدارس میں تعلیم حاصل کر رہی ہے، ہر سال ہزاروں عالم فارغ التحصیل ہوتے ہیں، بلا شبہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، بڑا کام ہے۔ لیکن دکھ جو ہے وہ اس بات کا ہے کہ ہمارے مدارس میں دین پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا نہیں جا رہا، الا ماشاءاللہ کچھ مدارس میں اس کی بھی کوشش ہوتی ہے، سکھانے کی بھی کوشش ہوتی ہے، سکھانے کا مراد ہے تربیت، جو کچھ پڑھا ہے اس کے مطابق عمل بھی تو سیکھیں۔ ایک تو اچھا یہاں پہ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جو پڑھا ہے اس پر عمل کریں، عمل بھی کر لیتے ہیں لیکن عمل کا طریقہ سیکھتے نہیں۔ عمل کا دو باتیں الگ الگ ہیں۔ دیکھیے نا، ایک آج کل باورچی خانے کھانا پکانے کی ترکیبیں چھپی ہوئی ہیں، بلکہ ایک کتاب کا تو نام ہی باورچی خانہ ہے، اس میں بریانی کا بہترین سے بہترین بریانی، ہر قسم کی بریانی کے طریقے لکھے ہیں، کباب بھی کتنے قسم کے اور فلاں فلاں، ساری تفصیلات لکھی، کتنے چاول میں کتنا گوشت، کتنی دیر تک اس کو پکائیں گے، سب کچھ ہوگا۔ تو کوئی آدمی وہ کتاب پڑھ لے، یاد بھی کر لے، سمجھ بھی لے، اور امتحان میں اعلیٰ ترین نمبر حاصل کر کے پہلی پوزیشن بھی حاصل کر لے، وفاق المدارس میں پوری پوزیشن حاصل کر لے پورے پاکستان میں، لیکن کبھی اس نے بریانی پکائی نہیں ہے۔ اور میں اس سے کہتا ہوں آج میرے گھر میں 10 مہمان ہیں، بتاؤ کیا کیا سامان تمہیں چاہیے، میں لا کر دیتا ہوں، وہ دے گا، کہیں گے بھائی بریانی پکا دو، بریانی پکائے گا، وہ دلیا کر دے گا سارے سامان کا۔ تو دیکھیے اس نے علم بھی حاصل کیا، یاد بھی کیا، سمجھا بھی اس کو، اور اس علم پر عمل بھی کیا۔ عمل کیا نا، عالم بے عمل نہیں ہے وہ، لیکن عالم بد عمل ہے، کیونکہ سیکھا نہیں، طریقہ نہیں سیکھا۔ وہ سیکھنا کتابوں سے نہیں آتا، وہ بزرگوں کی صحبت سے آیا کرتا ہے۔ اسی بات سے قرآن کریم نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے۔ اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ گناہوں سے بچو، ہر قسم کے گناہوں سے بچو۔ کیسے بچو؟
کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہو جو عقیدے کے بھی سچے ہیں، عمل کے بھی سچے ہیں، ظاہر کے بھی سچے ہیں، باطن کے بھی سچے ہیں، زبان کے بھی سچے ہیں. ایسے لوگوں کی جب صحبت میں رہو گے تو سیکھ لو گے. باورچی خانے بریانی کی جو بات ہے، اس نے بیچارے نے اتنی محنت کر کے کتاب پڑھی، یاد کی، اور پھر بھی اس نے بریانی کے بجائے دلیا بنایا. اگر وہ یہ کام کر لیتا کہ 5-10-15 دن باورچی کے پاس جا کر شاگردی اختیار کر لیتا اور اس کے پکانے میں اس کے شریک ہوتا اور سیکھ لیتا تو اعلیٰ درجے کی بریانی بنا دیتا. آج ہمارے مدرسوں کے طلباء کا جو حال ہے، وہ الحمدللہ پڑھ بھی رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، بڑے مجاہدے اور ریاضتیں بھی کرتے ہیں. معمولی مجاہدہ نہیں ہے. ماں باپ کا بھی زبردست مجاہدہ ہے کہ وہ دور سے اپنے لختے جگر کو بھیجتے ہیں، 1-1 سال تک اس کی جدائی برداشت کرتے ہیں. بلکہ بعض طلباء تو ایسے ہوتے ہیں کہ 5-6 سال تک اپنے ماں باپ سے ملنے کا ان کو مواقع نہیں ملتے. تو ماں باپ بھی مجاہدہ کرتے ہیں، طلباء بھی مجاہدہ کرتے ہیں، کتاب پڑھ رہے ہیں، لیکن علم پڑھ رہے ہیں اور عمل بھی کر رہے ہیں، سیکھ نہیں رہے. ایک مولوی صاحب تھے، ابھی چند روز پہلے کی بات کر، ایک چھوٹی چھوٹی مثالیں آتی ہیں سامنے. بڑے مصنف، بڑے مدرس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار نام آیا تو درود شریف جو پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پڑھا. اتنی کوفت میں بتا نہیں سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ارے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے؟ محسن اعظم کے لیے درود بھیج رہے ہو، نامی آیا ہے محسن اعظم کا. اللہ کا مطالبہ ہے کہ درود بھیجو میرے رسول پر، اور تمہیں جو کچھ علم ملا ہے، جو کچھ عزت ملی ہے، وہ اسی راستے سے ملی ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے. تو پھر اس بخل کا کیا مطلب ہے؟ درود شریف کا پڑھنے پورا درود شریف کیوں نہیں پڑھتے؟ صلی اللہ علیہ وسلم پورا جملہ کیوں نہیں بولتے؟ اب دیکھیے انہوں نے دین پڑھا ہے، پڑھا کیا؟ پڑھایا ہے، کتابیں لکھی ہیں. درود شریف کے فضائل پر اگر ان سے کہا جائے کہ تقریر کرو، آدھے گھنٹے تقریر کریں گے وہ اس موضوع پر، اتنی حدیثیں ان کو یاد ہوں گی. لیکن کیا ہوا؟ جو اچھا علم سیکھا، علم حاصل کیا، اس پر عمل بھی کیا، لیکن عمل کا طریقہ نہیں سیکھا. وہ طریقہ سیکھتا ہے آدمی صحبت میں پہنچ کر. جب تک صحبت میں نہیں حاصل ہوگی طریقہ نہیں سیکھا. آپ نے اور میں نے نماز کا جو طریقہ سیکھا ہے، کتاب میں پڑھ کر سیکھا ہے یا اپنے ماں باپ کو اور بہن بھائیوں کو اور دوست اپنے اساتذہ کو نمازیوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر سیکھا ہے؟ دیکھ کر سیکھا ہے. ہمارے مدرسوں کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ دین پڑھایا جا رہا ہے، عمل بھی کرانے کی کوشش کرائی جاتی ہے، لیکن سکھانے کا نہیں ہے معاملہ کہ عمل کا طریقہ سکھائیں. اس واسطے کیونکہ ماشاءاللہ دینی اداروں کے حضرات بھی یہاں بہت کافی تشریف فرما ہیں، حضرات علماء کرام بھی ہیں، میری درخواست ہے کہ وہ اس پیغام کو آگے پہنچائیں. دارالعلوم دیوبند کی جو خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ وہاں دین پڑھایا بھی جاتا تھا، سکھایا بھی جاتا تھا. شیخ الادب حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ان کو کوئی ابتدا بالسلام نہیں کر سکتا تھا، سلام میں پہل نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ سلام میں پہل کرنا ثواب زیادہ ہے. سنت مؤکدہ ہے سلام میں پہل کرنا، جواب دینا واجب ہے. اچھا یہ بھی عجیب بات ہے، عام طور سے شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ واجب کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، سنت مؤکدہ کا ثواب کم ہوتا ہے. لیکن یہاں معاملہ برعکس ہے. سوال اور سلام اور جواب کے معاملے میں سلام میں پہل کرنا اگرچہ سنت مؤکدہ ہے اور جواب دینا واجب ہے، لیکن سلام میں پہل کرنے والے کو ثواب زیادہ ملتا ہے، جواب دینے والے کو اس سے کم ملتا ہے. تو ہمارے یہ بزرگ جو تھے یہ تو حریص تھے نا، یہ تو حریص تھے
اس بات کے کہ کہیں سے بھی ہمیں اللہ کی رضا کا راستہ ملے، ثواب زیادہ مل جائے، تو شیخ الادب رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج یہ تھا کہ جو ملا السلام علیکم، جو ملا السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، نظر پڑتا ہی السلام علیکم۔ بعض اوقات طلبہ یہ طے کرتے تھے کہ آج ہم استاد کو سلام کرنے میں پہل کریں گے، مگر بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ کوئی طالب علم اس میں کامیاب ہو تو وہ سلام فوراً کر دیتے۔ تو اب یہی سنت ایک ہے، ابتدا بالسلام، لیکن کیا ہو رہا ہے ہمارے مدرسوں میں؟ سلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جواب کی کوئی اتنی اہمیت نہیں جیسی ہونی چاہیے، اہمیت یہ مسافے کی ہے۔ دیکھا آپ نے؟ نہیں، اہمیت سب سے زیادہ مسافے کی ہے، حالانکہ مسافہ مستحب ہے، نہ واجب ہے نہ سنت موقدہ ہے، اور کئی شرطوں کے ساتھ وہ مستحب ہے۔ ایک تو یہ کہ جس آدمی سے آپ مسافہ کر رہے ہیں اس کے ہاتھ خالی ہو، فرصت میں ہو، اس کو تکلیف نہ ہو، دوسرے کے آس پاس والوں کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن ہمارے مدرسوں میں کیا ہوتا ہے، مسجدوں میں کیا ہوتا ہے؟ دھکا پیلا، یوں کونا ماری، یوں کونے ماری، لات ماری، اس کو کونا مارا، دھکا دیا اور جا کر مسافہ، نہ سلام کا جواب۔ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ میں اس کو مسافہ بازی کہتا ہوں۔ یہ ہماری تربیت کی کمی ہے، پتہ نہیں کہاں سے کسی نے سمجھا دیا کہ سب کچھ مسافہ ہی ہے۔ مسافر کے لیے موقع محض دیکھو بھائی، یہ کثرت سے ہوتا ہے کہ ہم چلے جا رہے ہیں، دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں سامان میں، السلام علیکم، اور مسافر، ارے بھائی تمہارے سے مسافر کیسے کریں بتاؤ؟ جلدی میں جا رہے ہیں، نماز کی جلدی، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، خطرہ ہو رہا ہے کہ رکعت نکل جائے گی، راستے میں کسی نے دیکھ لیا، لوٹا، وہ بھی مسجد جا رہا تھا تو 2-3 قدم پیچھے لوٹا، السلام علیکم۔ ارے بھائی یہ کیا تک ہے، اس وقت مسافر کا کیا تک ہے؟ پھر بہت سے لوگ تو مسافہ کرتے ہیں، سلام بھی نہیں کرتے، اور سلام کرنے کو جواب نہیں دیتے، کہتے کہتے تھک گیا لوگوں کو۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے مدرسوں میں دین پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا نہیں جا رہا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں بہت ساری ہیں، بزرگوں کی جب باتیں شروع ہوتی ہیں تو ختم کرنے کو دل بھی نہیں چاہتا، لیکن وقت بہرحال محدود ہے اور عمر تو بہت ہی محدود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ ہم نے سنایا ہے اس کی برکات سے مالا مال فرمائے، اس اجتماع کی برکات سے مالا مال فرمائے، اور جناب حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم صاحب اور ان کے صاحبزادے جناب مولانا مظہر صاحب، ان کو اللہ تعالی جزائے خیر دے اور ان کی مسائل کو شرف قبول سے نوازے، اور اس اجتماع کے انوار و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔